انسان کی عظمت و رفعت زیور علم سے آراستہ ہونے میں ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کرنے کی طرف خصوصی توجہ دلائی اور یہاں تک فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر علم کا حاصل کرنا یہ فرض قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، کیونکہ چین اس وقت جو ہے وہ بڑا دشوار گزار سفر پر مبنی تھا، وہاں کا سفر بڑا مشکل تھا، تو مقصد یہ تھا کہ تمہیں کتنا ہی مشکل سفر اختیار کرنا پڑ جائے مگر تم جاہل مت رہنا، تعلیم یافتہ ہونا، کیونکہ وہی قوم جو تعلیم یافتہ ہوتی ہے، جو زیور علم سے آراستہ ہوتی ہے، اس کا مقام دنیا کے اندر بھی ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسی قوم کو فوقیت اور سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ عرفان حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا۔ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کا عرفان اور خالق کی پہچان حاصل کرتی ہے۔ قرآن عظیم کے اندر بھی ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ تم صحراؤں میں جاؤ، تم دریاؤں پر جاؤ، تم جنگلات میں جاؤ، پہاڑوں پر جاؤ اور وہاں پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے، اس کی خلائق کے کارنامے دیکھو، مولا تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کا عرفان حاصل کرو۔ آقا علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کا جو فدیہ مقرر کیا تھا، جو ان پر جرمانہ مقرر ہوا تھا اور جو وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تھے، تو ان سے یہ کہا تھا کہ تم میں کا ہر شخص ہمارے لوگوں کو تعلیم دے، ان کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے، وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو دیکھیے وہ لوگ جو بدر میں قید ہو کر آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس دینی علم نہیں تھا، بلکہ وہ اس وقت کے لحاظ سے لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوں گے، اس لیے آقا علیہ السلام نے علم کی تقسیم نہیں فرمائی کہ تم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں علم کو تقسیم کر دو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنی دینی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضروری ہے کہ جس سے وہ دین کے کاموں کو انجام دے سکے۔ اگر نماز کے احکام اور مسائل سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ ایسے ہی زکوٰۃ اور حج اور روزوں کے مسائل اور احکام سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کس طرح ان امور کو انجام دے گا؟ لہذا اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جس سے دینی امور کو انجام دیا جا سکے۔ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ جب ہوتی ہے تو بہت ساری تعداد ان نمازیوں سے کہ جو جنازہ پڑھ رہے ہیں ان سے الگ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ صرف اس لیے الگ کھڑی ہوتی ہے کہ ان کو جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آتی ہے۔ اس لیے اتنا علم ضرور حاصل کریں، چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہوں۔ دیکھیے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اسلام کے اندر داخل ہوئے تو وہ سب بچپن ہی میں داخل نہیں ہوئے، کچھ بچپن میں داخل ہوئے، کچھ جوانی میں اسلام میں آئے، کچھ تو وہ تھے کہ جو حالت ضعیفی کو پہنچ چکے تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لہذا انہوں نے ہر عمر کے اندر علم کو حاصل کیا۔ کوئی اپنے وقت کے محدث اور فقیہ بنے، کوئی اپنے وقت کے بہترین مدبر بنے، بہترین سیاستداں بنے۔ آج بڑے افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ جوان ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں اور قرآن عظیم کے الفاظ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ارے قرآن عظیم کے الفاظ سیکھنے میں کون سی دقت
شفقت ہے، ایسی محبوب اور پسندیدہ کتاب کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کے معنی اور مطالب پر غور کرنا بھی عبادت، اس کے الفاظ تک نہیں پڑھ سکتے، مسجد کے امام صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ان سے قرآن عظیم کو پڑھنا سیکھ لیں، محلے میں کوئی بزرگ جو قرآن عظیم کو جانتے ہو یا کوئی جوان عمر جو قرآن عظیم پڑھنا اچھی طرح جانتے ہو ان سے سیکھ لیں۔ ایسی نعمت کو حاصل ضرور کریں کہ جس سے ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انہی لوگوں پر اترتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف کو رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔